السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے رضا احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاس کوریج۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے اس بیل کے نوٹیفیکیشن بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستوں، سورۃ طلاق کی آیت 12 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ایسی ہی زمینیں جن میں اللہ کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ وہ اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت 29 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں زمین میں تمہارے لیے پیدا کیں، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ ان آیت مبارکہ سے یہ صاف اور واضح ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آسمان جسے ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں وہ محض ایک آسمان کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسی طرح کہ اور اس سے ملتے جلتے 7 آسمان یا کائناتیں موجود ہیں جو ہماری نظروں اور سوچوں سے بہت بہت دور ہیں۔ بالکل اسی طرح سے 7 زمینوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جو ایک صاحب عقل شخص کے دماغ میں یہ سوال ضرور پیدا کر سکتی ہے کہ تہ بتہ 7 آسمانوں سے اور 7 زمینوں سے دراصل مراد کیا ہے۔ کیا واقعی ہماری اس کائنات جیسی کئی اور کائناتیں بھی وجود رکھتی ہیں جہاں پر انسانوں جیسی یا کوئی بھی اور مخلوق وجود رکھتی ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا احکامات بھی نازل ہوتا ہے جو کہ ہماری کائنات سے بالکل الگ اور جدا ہے، یا پھر اس سے مراد زمین کے گرد موجود قدرتی حفاظتی ہیں جیسے کہ ٹروپوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، میسوسفیئر، تھرموسفیئر، زمین کا قدرتی میگنیٹک فیلڈ، یا پھر اوزون لیئر وغیرہ جو کہ ہماری زمین کو ہر لمحہ خلا سے آنے والے بیرونی خطرات سے بچاتی ہیں اور زمین پر زندگی کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ جہاں تک آسمانوں کی بات ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ 7 آسمانوں سے مراد آسمانوں جیسے 6 اور جہاں بھی ہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں کئی مقامات پر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں 28 سے زیادہ مقامات پر آسمان کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ نبی کی آیت 12 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ بالکل اسی طرح سورہ اسراء کی آیت 44 میں اللہ پاک نے مزید فرمایا کہ 7 آسمان میں اور زمین میں جو لوگ بھی ہیں سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور مخلوقات میں کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بردبار غفار ہے، یعنی کہ خالق کی کائنات نے صرف ایک نہیں بلکہ 7 کائناتیں بنائی اور انہی کائناتوں کے اندر زمین کی طرح کی کئی زمینیں موجود ہیں جہاں پر کئی نامعلوم مخلوقات موجود ہو سکتی ہیں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر آنے سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اس بات کا واضح ترین ثبوت ہے، جب آپ اپنی جنتی سواری براق پر سوار کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تمام آسمانی راستوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پار کیا، جس میں 7 آسمان بھی شامل ہیں۔ آپ نے پہلے آسمان پر جس کا نام رقیہ ہے اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر دوسرے آسمان پر جس کا نام فدوم یا معاون ہے اور یہ لوہے کا بنا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور یا علیہ السلام سے ملاقات کی۔ جبکہ تیسرے آسمان پر جس کا نام ملکوت ہے اور یہ تانبے سے بنا ہے اور یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ اس کے بعد چوتھے آسمان پر جسے زہرہ کہتے ہیں اور یہ سفید چاندی سے بنا ہے، یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ اس کے بعد 5ویں آسمان پر جسے مزینہ کہتے ہیں اور یہ سرخ سونے کا بنا ہے، یہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ اس کے بعد 6ٹھے آسمان پر جس کا نام خالصہ ہے اور یہ چمکدار موتیوں سے بنا ہے، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور 7ویں آسمان پر جس کا نام لابیہ یا دامیہ ہے اور یہ سرخ یاقوت سے بنا ہے، اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اور اسی جگہ پر بیت المعمور بھی موجود ہے، یعنی کہ زمین پر موجود خانہ کعبہ کے ہی طرح کا ایک اور کعبہ جس کا ہر وقت 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار اس کا طواف کر لے اس کی دوبارہ زندگی پر باری نہیں آتی۔ انہی 7 آسمان کے اوپر جنت اور جہنم بھی ہیں، اور جنت کا ہر درجہ ایک سیارے کی صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح جہنم کے بھی 7 درجے ہیں، یعنی کہ 7 سیارے یا پلینٹ۔ اس کے اوپر سدرۃ المنتہا یعنی کہ بیری کے درخت تک موجود ہیں۔
جو کہ ہر مخلوقات کی حد ہے، اور اس سے آگے کوئی بھی مخلوقات آگے بڑھنا چاہے بھی تو وہ جل کر خاک میں بدل جائے گی۔ لیکن اللہ کے رسول اس سے بھی آگے سفر معراج پر تشریف لے گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام درخت کے پاس یہ کہہ کر رک گئے کہ یہ میری حد ہے، اگر میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی کروں تو میرے پر جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے، جو کہ زمین اور آسمان یہ پوری اس کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قیامت کے روز ہر زندہ چیز کو فنا ہو جانا ہے، اس لیے جنت اور جہنم ساتوں آسمانوں سے الگ یہ جدا بنایا گیا ہے، کیونکہ قیامت کے بعد بھی وہ قائم رہیں گی۔ دوستو، قرآن کریم کی جن آیات میں آسمانوں کے بعد زمین جیسی 7 زمینوں کا ذکر موجود ہے، اس سے مراد زمین کی تہہ میں موجود کوئی لیئرز نہیں ہیں، مثلاً کرسٹ، مینٹل اور کور وغیرہ، بلکہ انہی آسمانوں میں زمین جیسی کئی اور زمینیں بھی موجود ہیں۔ اور ان آیات میں زمین کا حوالہ دینے کا مطلب یہ کہ وہاں پر بھی ہماری ارض کی طرح کوئی زندگی موجود ہو سکتی ہے، اور یہ زندگی کسی صورت میں موجود ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ اور اس کی مثال دینے کی وجہ یہ ہے کہ زمین زندگی کی علامت ہے، اور انسان بھی صرف اسی کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح کو ہر ایک آسمانی دروازے سے گزر کر عالم ارواح کے اندر لے کر جایا جاتا ہے، جہاں پر قیامت قائم ہونے تک روحیں انتظار کرتی ہیں۔ ہر ایک آسمانی دروازے پر نگہبان فرشتے اس روح کو حسب و نفس پوچھتے ہیں اور پھر اسے اس دروازے سے گزرنے دیتے ہیں، جیسے کہ سفر معراج پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک آسمانی دروازے پر تعارف کروایا، اور ان نگہبان فرشتوں نے خوش آمدید کہہ کر دروازے کھول دیے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کہ صحرا کے اندر ایک انگوٹھی موجود ہو۔ ایک بڑے صحرا کے اندر موجود ایک انگوٹھی کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے، یقیناً آپ بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر۔ اسی طرح مزید فرمایا کہ دوسرا آسمان پہلے آسمان کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے۔ دوسرے آسمان کو صحرا سمجھ لو، اور دوسرے آسمان کو ایک انگوٹھی جو اس صحرا میں موجود ہے۔ اور اسی طرح ساتوں آسمان کے بارے میں آپ نے یہی بیان کیا کہ ان ساتوں آسمان کے اندر ہر ایک آسمان دوسرے آسمان سے سائز کے اندر ناقابل یقین حد تک بڑا ہے، جس کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے، اور اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان کے سامنے صحرا میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی کے سائز کے برابر ہیں۔ اسی بات کو آج سائنس ملٹی ورس تھیوری کہہ کر کچھ اس طرح سے اس کی وضاحت کرتی ہے کہ ہماری اس کائنات جیسی اور کائناتیں بھی موجود ہیں جو ایک دوسرے سے جدا جدا اور الگ الگ ہیں۔ اس پر دنیا کے سبھی سائنٹسٹ یقین رکھتے ہیں، جسے مشہور کاسمولوجسٹ ڈاکٹر ایلن گوتھ نے نیومیریکل کیلکولیشن ثابت کیا اور بتایا کہ جس کائنات کو ہم اب تک سمجھ رہے تھے وہ دراصل ہماری پوری اس کائنات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے، جسے ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، بلکہ اصل کائنات یعنی کہ نان آبزرویبل یونیورس اس کے مقابلے میں 3 × 10⁻23 ٹائمز گنا بڑی ہے، یعنی کہ ایسی کائنات جسے ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کبھی اسے دیکھ پائیں گے۔ آبزرویبل یونیورس جس کا ہم اب تک مشاہدہ کر پائے ہیں، اس کا سائز 46.5 بلین لائٹ ایئر ہے، جسے اگر ڈاکٹر ایلن کے مطابق ایکچوئل یونیورس کے سائز یعنی کہ 3 × 10⁻23 سے ملٹیپلائی کریں تو پہلے آسمان کا سائز سامنے آتا ہے، جو کہ 4.28 × 10⁻23 بنتی ہے، یعنی کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی دوری جہاں تک پہنچنے کا وقت ناپنے کے اندر شاید وقت کا پیمانہ ہی کم پڑ جائے، جہاں تک پہنچنے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے قریب ترین چاند پر بھی جانے کے قابل نہیں ہو سکا۔ 7 آسمان پر پہنچنے کے بارے میں سوچنا تو کسی بیوقوفی سے کم نہیں۔ کائنات کی وسعت اللہ پاک کی بے پناہ قدرت نشانی یہ ہے کہ اس قدر پاور اور ٹیکنالوجی کے حصول کے باوجود انسان پہلے آسمان کا سرے تک نہیں ڈھونڈ پائے۔ خود قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے کہ انسان آسمان اور زمین کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا جہاں تک اس کی حد مقرر ہے۔ دوستو، کسی چیز کو آنکھوں سے نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ چیز دراصل موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری دنیا کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی چھو سکتے ہیں، لیکن وہ حقیقت کے اندر موجود ہیں، اور ہم ان چیزوں کو صرف اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ہمارے مشاہدے کی چیزیں ہیں اور ہم مشاہدے کا انکار نہیں کر سکتے۔ مثلاً گریوٹی، ڈارک میٹر، ڈارک انرجی، الیکٹرو میگنیٹک ویوز
اور اسی طرح کی کئی چیزیں ہماری دنیا اور کائنات کے اندر موجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ 7 آسمانوں کا تصور بھی ذرا مختلف نہیں ہے کیونکہ وہ ہماری نظروں سے کسی مصلحت کی وجہ سے پوشیدہ ہیں۔ اس عظیم و شان کائنات کی تخلیق کے بارے میں دنیا کا تقریباً ہر شخص بگ بینگ تھیوری پر یقین رکھتا ہے، جس کے مطابق ہماری کائنات ایک نتھنگ پوائنٹ سے ایک سنگولیرٹی کے اندر بنتی جس کا میس انلیمیٹڈ تھا اور گریویٹی حد سے زیادہ۔ سوئی ایک بڑے دھماکے سے پھٹ کر بکھر گئی جس سے موجودہ کائنات، اسٹارز، گلیکسیز اور نیبولاز وغیرہ سب کچھ بنا، اور یہ بھی کہ روشنی کی رفتار سے ہر لمحہ پھیل رہی ہے۔ جیسا کہ دھماکے کے بعد ہوتا ہے کہ چیزیں دور دور تک بکھر جاتی ہیں، اور جب اس دھماکے کی شدت ختم ہوگی تو یہ پھر سے وہیں واپس لپٹنا شروع کر دے گی جہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ اسی بگ بینگ کے بارے میں قرآن کریم آج سے 1400 سال پہلے بیان کرتا ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جبکہ اس کائنات کے خاتمے سے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب کچھ خدا نے تمہارے زیر فرما کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے دریا کے اندر چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رکھتا ہے کہ زمین پر وہ گر نہ پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ پاک لوگوں پر شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ دوستو، یہاں پر آسمان کو تھامنے کی بات کرنا کہ وہ گر نہ پڑے، اس سے مراد آج کی زبان کے اندر، سائنس کی زبان میں بگ کرانس تھیوری ہے، جس سے مراد یہ کہ جس رفتار سے ہماری کائنات پھیل رہی ہے اسی رفتار سے ایک دن سکڑ کر پھر سے ایک سنگولیرٹی کے اندر بدل کر ختم ہو جائے گی، یعنی کہ ریورس ہو کر بالکل ایک غبارے کی طرح جس کے اندر ہوا بھر کر اسے کھول دیا جائے اور بعد میں وہ اپنی اصلی حالت کے اندر آنا شروع کر دے۔ بالکل یہی حال گریویٹی بھی پوری کائنات کا کرے گی۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ یہ گریویٹی جیسی فورس دراصل ہے کیا جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وجود رکھتی ہے، ایک ایسی طاقت جو کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے لیکن انسانوں کے کنٹرول میں نہیں۔ یقیناً یہ اللہ پاک کا حکم ہے، ورنہ پورا آسمان اور اس پر موجود ہر ایک چیز انسانوں پر گر پڑے۔ آج سے 1400 سال پہلے کائنات کے پیدا کرنے، اس کے خاتمے اور اس کی وسعتوں کو عرب کے صحرا کے اندر جب کسی بھی قسم کا کوئی فلکیاتی یا کاسمولوجی کا کوئی علم موجود ہی نہیں تھا، کس نے سب باتیں اپنے پیارے پیغمبر کو اتنے واضح انداز کے اندر بیان کی جسے آج 21ویں صدی کی سائنس آج کے دور کی سب سے بڑی دریافت کے طور پر پیش کر کے فخر محسوس کرتی ہے۔ یقیناً اس خالق نے جو اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کے رازوں کو جاننے والا ہے، وہ اس پوری کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے جس کے دست قدرت کے اندر اس پوری کائنات کا ہر ایک ذرہ ہے اور وہ ایک ذرے سے بھی غافل نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے ضرور لائک کریں، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے پاس کاوریج چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے اس بیل کے نوٹیفیکیشن بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔